بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رجب المرجب، مکاشفۃ القلوب، صفحہ نمبر 301 پر ہے۔ بزرگان دین رحمہ اللہ المبین فرماتے ہیں کہ رجب میں 3 حروف ہیں، را، جیم اور با۔ را سے مراد رحمت الہی ہے، جیم سے مراد بندے کا جرم یا گناہ، اور با سے مراد بر یعنی احسان اور بھلائی ہے۔ یعنی کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ میرے بندے کے جرم کو میری رحمت اور بھلائی کے درمیان کر دو۔ فرمان حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رجب دراصل ترجیب سے مشتق یعنی نکلا ہوا لفظ ہے، اور اس کے معنی ہے تعظیم کرنا۔ اس کو العصب یعنی سب سے تیز بہاؤ بھی کہتے ہیں، وہ اس وجہ سے کہ اس ماہ مبارک میں توبہ کرنے والوں پر رحمت کا بہاؤ تیز ہو جاتا ہے، اور عبادت کرنے والوں پر قبولیت کے انوار کا فیضان ہوتا ہے۔ اسے الاسم یعنی خوب بہرا بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس میں جنگ و جدل کی آواز بالکل سنائی نہیں دیتی۔ اسے رجب بھی کہا جاتا ہے کہ جنت کی ایک نہر کا نام رجب ہے، جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا اور برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے۔ اس نہر سے صرف وہی پیے گا جو رجب کے مہینے میں روزے رکھے گا۔ اسی طرح غنیت الطالبین میں ہے صفحہ نمبر 229 پر کہ اس ماہ مبارک کو شہر رجم بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس ماہ مبارک میں ہی شیطانوں کو رجم یعنی سنگسار کیا جاتا ہے، تاکہ وہ مسلمانوں کو ایذا نہ دیں۔ اس ماہ مبارک کو اسم یعنی خوب بہرا بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس ماہ مبارک میں قوم پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کے نازل ہونے کے بارے میں نہیں سنا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے گزشتہ امتوں کو ہر مہینے میں عذاب دیا، اور اس ماہ میں کسی قوم کو عذاب نہیں دیا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ مکاشفۃ القلوب میں روایت بیان کرتے ہیں کہ جب ماہ رجب کی پہلی شب جمعے کا 1/3 حصہ باقی رہ جاتا ہے تو ہر فرشتہ رجب کے روزے رکھنے والے کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ رجب نیکیوں کے بیج بونے کا مہینہ ہے، شعبان آب پاشی یعنی پانی دینے کا مہینہ ہے، جبکہ رمضان المبارک فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ تو جو شخص رجب میں عبادت کا بیج نہیں بوتا، شعبان میں آنسوؤں سے اس بیج کو سیراب نہیں کرتا، تو وہ رمضان المبارک میں فصل رحمت کیوں کر کاٹ سکے گا؟ رجب جسم کو پاک کرتا ہے، شعبان المعظم دل کو پاک کرتا ہے، اور رمضان المبارک روح کو پاک کرتا ہے۔ رجب ماہ حرام کہلاتا ہے، یعنی حرمت والا مہینہ۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک مقام سے ہوا جہاں چند قبریں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان قبر والوں پر عذاب ہو رہا ہے، میں نے اللہ عز و جل سے ان کے عذاب میں تخفیف کے لیے دعا کی ہے۔ اے ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ، اگر یہ لوگ رجب کا ایک روزہ ہی رکھ لیتے اور ایک رات ہی شب بیداری یعنی کہ جاگ کر عبادت کر لیتے تو ان پر کبھی بھی عذاب نہ ہوتا۔ تو راوی کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صرف ایک روزے اور ایک رات کی شب بیداری کی وجہ سے عذاب نہ ہوتا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات عالی شان کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کوئی مسلمان ایسا نہیں کہ جو رجب کا ایک روزہ بھی رکھ لے اور اس کی ایک رات عبادت بھی کر لے، مگر اللہ عز و جل اس کے لیے 1 سال کی عبادت لکھے گا۔
ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو رجب میں 10 روزے رکھ لے اللہ عز و جل اسے موتیوں اور یاقوت سے مزین 2 بازو عطا کرے گا، جس سے وہ پل صراط سے چمکتی ہوئی بجلی کی طرح گزر جائے گا۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں بیان ہے کہ جس نے رجب کے سارے روزے رکھے تو آسمان سے ندا آتی ہے کہ اے اللہ کے دوست، خوشخبری سن، اور موت کے وقت اسے شربت پلایا جاتا ہے جس سے وہ سیراب مرتا ہے، یعنی اسے موت کے وقت پیاس نہیں لگتی، اور وہ قبر میں بھی سیراب داخل ہوتا ہے اور اس میں سے نکلے گا تب بھی سیراب، اور جنت میں بھی سیراب جائے گا۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رجب اللہ کا مہینہ ہے، جس نے اس کی تعظیم کی اللہ عز و جل دین و دنیا میں اس کی تعظیم فرمائے گا۔ کنز الایمان میں بیان ہے کہ اہل عرب حرمت والے 4 مہینوں کی تعظیم کیا کرتے تھے اور ان میں لڑنا حرام جانتے تھے۔ اسلام میں ان مہینوں کی حرمت اور عظمت اور زیادہ ہو گئی۔ ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ اس کی تفسیر میں لکھا گیا ہے کہ گناہ اور نافرمانی کے ذریعے اپنی جان پر ظلم نہ کرو، تو گویا ان مہینوں میں زیادہ گناہوں سے بچنے کی ضرورت ہے تاکہ ان مہینوں کی تعظیم کی جائے۔ اسی طرح سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ماہ حرام یعنی کہ رجب میں 3 روزے رکھے اس کے لیے 900 سال کی عبادت کا ثواب لکھا جائے گا۔ رجب کے روزے کی فضیلت میں آتا ہے کہ جو رجب کا پہلا روزہ رکھتا ہے تو جہنم اس سے اتنی دور ہو جاتی ہے جتنا کہ زمین آسمان سے دور ہے۔ رجب میں جو 1 روزہ رکھے گا اسے 1 مہینے کے روزوں کا ثواب ملے گا، اور 2000 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جائیں گی، اور جو 2000 برائیاں ہیں وہ مٹائی جائیں گی۔ 3 روزے کی ایک فضیلت یہ بھی بیان فرمائی گئی ہے کہ رجب میں جو 3 روزے رکھے گا تو اس کے اور دوزخ کے درمیان اللہ تعالیٰ ایک خندق بنا دے گا جس کی لمبائی 70,000 برس ہوگی، یعنی کہ وہ جہنم سے 70,000 برس کی راہ دور کر دیا جائے گا۔ حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 15 رجب کا روزہ رکھنے والے کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وہ جس سے چاہے داخل ہو جائے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جس نے 27 رجب کا روزہ رکھا اس کے لیے یہ روزہ تمام عمر کے روزوں کا کفارہ ہو جائے گا، اگر وہ اسی سال مر جائے گا تو شہید ہوگا۔ رجب بہت مقدس، معظم اور مبارک مہینہ ہے۔ اس کی تعظیم کرنا ہماری دنیا و آخرت کے لیے بے حد مفید ہے، لہٰذا جتنا ہو سکے اس میں روزے بھی رکھنے چاہیے اور زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت میں مصروف رہنا چاہیے۔ اپنی زندگی کو غنیمت جانیں۔ الحمدللہ ہم آج زندہ ہیں، لہٰذا اس زندگی سے فائدہ اٹھانا چاہیے، نامعلوم پھر یہ موقع ملے یا نہ ملے۔